زینب کا جب بھی ذکر کرتے ہیں ایک لمحے کے لیے بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم کسی غیر معصوم ہستی کا ذکر کر رہے ہیں، یعنی ایک معصوم ہستی کا. حالانکہ یہاں پر تو علامہ علی نقی نقوی کئی بار اس جملے کو میں نقل کر چکا ہوں کہ علامہ علی نقی نقوی یہ فرماتے ہیں حضرت خدیجہ ہو، بی بی زینب ہو، حضرت فاطمہ معصوم ام ہو، حضرت علی اکبر ہوں، حضرت عباس ہوں، جناب رقیہ ہوں، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ان کو غیر معصوم کہتے ہوئے زبان لڑکھڑا جاتی ہے کہ انہیں غیر معصوم کیسے، یعنی بہت عمدہ طریقے سے ترجمانی کی ہے انہوں نے کہ ہم غیر معصوم کہیں، زبان لڑکھڑا جاتی ہے کہ ان ہستیوں کو کیسے غیر معصوم کہیں کہ جو معصوم ہستیوں کے پرتوں میں اس انداز سے بڑھی کہ تالیے تلوے عصمت قرار پائی، یعنی قدم بقدم معصوم ہستیوں کے پیچھے ایسے چلی کہ گویا کہ جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو گویا کہ معصوم ہستیوں کا ذکر ہم کر رہے ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ہوتا کہ ہم کسی غیر معصوم ہستی کا ذکر کریں. اتنی عظمت، اتنی شوکت ایک. اور دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ ایک تو ذکر کے مرحلے میں کہ ان کا جب ذکر کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے معصوم ہستیوں کا ذکر کر رہے ہیں. دوسرا ان کی باتیں، ان کے کام اور ان کے افعال کا اثر غیر معصوم ہستیوں سے کم نہیں ہے. بے شک بے شک. یعنی حضرت زینب صلوات اللہ تعالی علیہا کا اگر ہم آج ذکر کر رہے ہیں تو یہ آج ذکر کرنا بتا رہا ہے کہ جو انہوں نے کام انجام دیے تھے وہ کام آپ جانتے ہیں. تنقیح المقال کے مؤلف آغا امام خانی، انہوں نے مرقات الکمال کتاب لکھی ہے. مرقات کہتے ہیں سیڑھی کو، یعنی کمال کی طرف بڑھنے کی سیڑھیاں. تو وہاں پر حضرت زینب کا ذکر کرتے ہوئے ابتدا میں کہتے ہیں وما ادراک ما زینب، تمہیں کیا معلوم کہ زینب کیا ہے. بے شک. اسی لیے فارسی شاعر کئی جگہوں پہ مجالس پہ پڑھنے کا یہ اتفاق ہوتا ہے. فارسی شاعر کہنے والے نے کیا ہی جملہ کہا تھا، زن مگو مرد آفرین روزگار، زن مگو بنت الجلال و اخت الوقار، زن مگو خاک درش نقش جبین، زن مگو دست خدا در آستین. خبردار یہ کوئی معمولی خاتون نہیں ہے، یہ وہ خاتون ہے کہ زمانے میں آنے والے مرد جن سے شجاعت، استقامت، صبر، ظلم سے لڑنے کا سلیقہ سیکھیں گے وہ زینب ہے. یہ صاحب جلال کی بیٹی ہے، صاحب وقار کی بہن ہے. زن مگو خاک درش نقش جبین. خبردار یہ فکر مت کرنا، بہت سارے لوگ لڑکھڑا کے گر جاتے ہیں نا تو ان کے پیشانی پہ خاک لگتی ہے، تو جب وہ خاک لگتی ہے تو وہ اس کو فوراً صاف کرتے ہیں، گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں، اضطراب میں ہوتے ہیں، لگتا ہے کہ یہ خاک پشیمانی کی خاک ہے، یہ خاک گھبراہٹ کی خاک ہے. شاعر نے کہا ہے کہ یہ جو زینب کے پیشانی پہ خاک ہے یہ گھبراہٹ کی خاک نہیں ہے، یہ ہچکچاہٹ کی خاک نہیں ہے، یہ اضطراب کی خاک نہیں ہے، بلکہ حسین کو قتل گاہ بھیج کر سجدہ شکر کرنے کی خاک ہے. اور اسی خاک کے ساتھ جب ظالم کے دربار میں پہنچیں گی تو ظالم کے دربار کو ملیا میٹ کر دیں گی. زن مگو خبردار اس کو خاتون نہ کہنا، دست خدا در آستین، کہ اس کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے. صرف اس کے بابا کا ہاتھ خدا کا ہاتھ نہیں ہے، بلکہ کیونکہ یہ ولایت سے متمسک ہیں اس لیے ان کا ہاتھ بھی خدا کا ہاتھ ہے. تو ان کے کاموں کا اثر یہ ہے کہ آج بھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا ایسا دسترخوان ہے جس دسترخوان کی بانی، جس دسترخوان کا اہتمام کرنے والی ذات، جس دسترخوان کو بچھایا ہے تو جناب زینب صلوات اللہ تعالیٰ علیہا نے بچھایا. آپ دیکھیں آج تک اس دسترخوان سے لوگ استفادہ کر رہے ہیں. حضرت زینب صلوات اللہ تعالیٰ علیہا کی طرف جب ہم آتے ہیں تو یہ آیت بالکل ان پہ منطبق ہوتی ہے. تعویل کے عنوان سے لے لیں، وہ یہ ہے کہ خداوند متعال سورہ ابراہیم میں فرماتا ہے ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. یہ تؤتی اکلها یعنی اللہ نے ایک شجرہ طیبہ قائم کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اس شجرہ طیبہ کی خاصیت کیا ہے؟ اس کی اصل، اس کی جڑ مضبوط ہے، شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں. اس کا میوہ تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، قیامت تک لوگ اس کے پھل سے استفادہ کرتے رہیں گے. اور یہ پھل کیا ہے؟ علم کا پھل ہے. یہ پھل کیا ہے؟ یہ معرفت کا پھل ہے. حضرت زینب کے معانی، جو لفظ زینب کے لغوی معنی ہے، اس میں سے ایک معنی جو یعنی تنہا اور بلند و بالا اور جس کی شاخیں دور تک پھیلی ہوئی ہوں اسے کہتے ہیں زینب. یعنی ایسا درخت جو تنہا ہے، اس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں اور بلندی میں آسمان تک پہنچا ہوا ہے، اسے زینب کہتے ہیں.
اب دیکھیں حضرت زینب نے کربلا کے بعد یہ مجالس کا ایسا دسترخوان بچھایا ہے کہ آج تک بواسطہ فیض حضرت زینب آج تک تمام افراد ان مجالس سے فیض حاصل کر رہے ہیں.